اللہ فرمائیں گے سارے فرشتوں جی مولا میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا بندے اور میرے درمیان جتنے پردے ہیں سارے ہٹا دو۔ اللہ اعلان کرے گا بندو اب تم میرا دیدار کرو، میں تمہیں تکتا رہتا۔ جب تک میں رہتی ہے بندہ کہتا ہے میں نمازی ہوں، بندہ کہتا ہے میں حاجی ہوں، بندہ کہتا ہے میں قاری ہوں، بندہ کہتا ہے میں حافظ ہوں، بندہ کہتا ہے میں انجینئر ہوں، بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، بندہ کہتا ہے میں پروفیسر ہوں۔ فرمایا جب تک میں رہتی ہے تب تک وہ بندہ دیدار والا نہیں بن سکتا۔ مولا دیدار والا کیسے بنتا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی میں کو ختم کر دے۔ میں عزت نہیں ہوتی، میں وقار نہیں ہوتا، میں خواہش نہیں ہوتی، میں کوئی تمنا نہیں ہوتی، بس تو کی بات کرنا شروع کر دے۔ اور بکرا میں کرتا ہے جب اس کے گلے پہ چھری چلا کے اس کے گوشت کا قیمہ بنا کے اس کی کھلڑی ادھیڑ کے اسے خشک کر کے ڈھول پہ کس دیا جاتا ہے، اور ہلکا سا ہاتھ لگائیں تو وہ میں نہیں کہتا، وہ تو کرتا ہے۔ فرمایا جب تک بندے تو اپنی خواہشوں کو مٹا کے اپنے اندر کی دنیا کو ختم کر کے اپنی میں نہیں مٹاتا تب تک وہ اللہ تجھے دیدار والوں میں شامل نہیں۔ اور شب برات کی رات اللہ فرماتا ہے میرے کرم کا عالم یہ ہے کہ جب مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے تو فرمایا میں مالا اعلیٰ کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور خود پکار کے پوچھتا ہوں ہے کوئی دیدار کو سودا مانگنے والا؟ میں اسے نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ حج کے سفر پہ روانہ ہیں، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ہر قدم پہ 2 نفل شکرانے کے پڑھ رہے ہیں۔ حج کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پہ 2 نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں، پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر اگلے قدم پہ 2 نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں۔ یوں اپنے گھر سے مکہ معظمہ پہنچنے میں آپ کو 14 سال لگ گئے۔ 14 سال کے عرصے میں قدم قدم پہ 2 نفل پڑھ کے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ حرم مکہ میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کے عجب منظر آپ کی نگاہوں کے تھا کہ کعبہ معظمہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں اتنے اہتمام سے ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے 14 سال میں یہاں پہنچا ہوں، اور عجب بات ہے کہ تیرا
گھر کعبہ وہاں پہ موجود نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ ابراہیم بن ادم، میری ایک ضعیف بندی کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، میرا گھر کعبہ اس کے استقبال کے لیے باہر نکلا ہوا ہے۔ مولا وہ کس شان سے آ رہی ہوگی؟ ارشاد فرمایا ابراہیم بن ادم تم خود دیکھ لینا، جب وہ بوڑھی اور ضعیف عورت حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا تشریف لائیں، حرم کعبہ ان کی زیارت کے لیے موجود تھا، تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ابراہیم بن ادم کو کعبہ دیکھنا تو بھول گیا، اس کی زیارت کے مشتاق تھے کہ کعبہ جس کے استقبال کے لیے گیا ہے، پر وہاں پہ منظر عجیب دیکھا جو ابراہیم بن ادم نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس ضعیف مائی صاحبہ ان کی چیخ نکل گئی، رو پڑی، مولا میں نے اتنا سفر طے کر کے اس لیے نہیں آئی کہ مکان کو دیکھوں، میں تو مکین کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ مولا میں کعبہ دیکھنے تو نہیں آئی، میں تو کعبے والا دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ سنا ہے تیرا گھر ہے، سنا ہے تیرا گھر ہے، تو گھر والے بھی تو گھر میں ہوتے ہیں۔ اب دونوں عظیم ہستیاں ہیں، ابراہیم بن ادم بڑے کمال انداز میں 14 سال میں قدم قدم پہ نفل پڑھ کے وہاں پہ پہنچے ہیں، پر آپ کا مطمع نظر حرم کعبہ کی زیارت ہے۔ ابراہیم بن ادم کی چاہت حرم کعبہ کی زیارت ہے، پر رابعہ بصریہ کا مطمع نظر حرم کعبہ نہیں، کعبے والے کا دیدار ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ آپ پوچھتے ہیں مائی صاحبہ آپ کس رنگ میں یہاں پہ آئی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے قدم قدم پہ نفل تو نہیں پڑے، میں عاجزی اور انکساری سے آئی ہوں، بس میں یہاں پہ عاجزی اور انکساری سے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہم حج بھی کر کے آتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، بار بار عمرے کرتے ہیں، وہاں پہنچ کے بھی اپنی سیلفیاں لے کے پیچھے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں جا کے لوٹ بھی آتے ہیں، تو پھر بھی ہم اپنی ذات کو مٹا نہیں پاتے، ہم جگہ جگہ پہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ہر مجلس میں ہر محفل میں میں نے طواف ایسے کیا، میں نے صحیح ایسے کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، لوگوں کو پتہ چلے اتنے راشی بڑا سی جناب کنکریاں بڑیاں مشکل ماریاں نے، ہم اس کا اظہار چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے ان دو بندوں کا یہ عجیب معاملہ سامنے رکھیں، اور سوال پیدا ہوتا ہے مولا یہی کیفیت جو حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کو حاصل تھی وہ ہم چاہیں تو کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، ہم بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، میرے سامنے قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ آل عمران کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 13 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ۔ ارشاد فرمایا 2 گروہ ہیں، ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے، کافروں کا۔ یہ دونوں گروہ ہمارے اندر بھی ہیں، ایک طرف شیطانی گروہ ہے جسے نفس اور شتونگڑے کہتے ہیں، اور ایک طرف روح
اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے اللہ کی نوری مخلوق ہے، یہ دونوں جماعتیں، یہ دونوں گروہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ روح ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی طرف بندے کو مائل کرتی ہے، نفس اور شیطانی گروہ ہمیشہ بندے کو گناہ کا مشورہ دیتا ہے، اور ان دونوں گروہوں کی باطن کی دنیا میں ایک جنگ جاری ہے، ایک معرکہ بپا ہے ہمارے اندر۔ کبھی نیکی کو جی چاہتا ہے تو کبھی گناہ کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں، کبھی تلاوت قرآن کرنے کو دل کرتا ہے تو کبھی نماز پڑھنے کو کرتا ہے، اور کئی مرتبہ برائی کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں، یہ دونوں گروہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ایک معرکہ، ایک جنگ ہمارے اندر جاری ہے، نیکی اور بدی کی، اچھائی اور برائی کی، رحمانی اور روحانی طاقتوں کی، اور شیطانی طاقتوں کی۔ یہ باہم برسر پیکار ہیں۔ تو اگر آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں تو یہاں پہ میں اللہ کا قرآن بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ الذاریات جو 51 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 21 پڑھ رہا ہوں، فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، یہ سب کچھ تمہارے اندر ہے اگر تم صاحب نظر ہوتا۔ یہ جنگ تمہارے اندر، بہت ساری چیزیں قرآن مجید کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں تو ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، کان تو ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور زبان تو ہے پر وہ حق بولتی نہیں۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے تو ہیں پر ہم انہیں غور سے نہیں دیکھتے، اور اسی طرح ہمارے اندر جو جہان آباد ہے تو یہ تبھی دیکھا جا سکتا ہے جب ہم من کی دنیا کو آباد کر لیں گے۔ تو یہ دو فوجیں ہمارے اندر ہیں، دو لشکر ہیں، ایک نفس کا لشکر ہے جسے جنود الشیطانیہ کہتے ہیں، اور ایک روح کا لشکر ہے جسے جنود رحمانیہ کہتے ہیں۔ اور من کی اور ہماری اندر کی جو زمین ہے وہ میدان جنگ ہے۔ اور پھر جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوں تو دونوں کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، اسلحے سے لڑائی ہوتی ہے۔ نفس کے پاس بھی اسلحہ ہے اور اس کی فوج کے پاس بھی، شہوت نفسانی کا اسلحہ ہے، حرص دنیا کی بندوقیں ہیں ان کے پاس، لالچ کے گولے بارود ہیں ان کے پاس، اولاد اور بچوں کی محبت کا ایک ان کے پاس ذخیرہ ہے اسلحے کا، گھٹیا اور کمینی چاہتوں کا ایک طوفان ہے ان کے پاس جس سے وہ جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نفس کا اسلحہ ہے، اور اس کے ساتھ ہماری روح کے پاس بھی اسلحہ ہے۔ اس کے پاس شہوت تو نہیں ہے، گناہوں کی رغبت تو نہیں ہے، اس کے پاس تلاوت قرآن کا اسلحہ ہے، اس کے پاس نمازوں کی اور نوافل کا اسلحہ ہے، اس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری کا اسلحہ ہے، اس کے پاس ستھرے کردار کی بندوقیں ہیں، اس کے پاس اللہ سے جڑ جانے کا ہتھیار ہے۔ اور یہ دونوں گروہ اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، پر عجب حال ہے کہ روح پریشان ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ تو وہ کہتی ہے جس جگہ پہ یہ جنگ ہو رہی ہے یہ میرا وطن نہیں ہے، جس جگہ پہ جنگ ہے یہ میرا وطن نہیں ہے، میرا وطن تو بہت دور ہے، اس لیے میں پریشان اور مضطرب ہوں، اور جس قوم سے میری جنگ ہے اس کا یہ اپنا وطن ہے۔ نفس اس مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، شہوتوں کا تعلق اس دنیا سے ہے، محبت اور حرص دنیا کا تعلق اسی جہان سے ہے، لالچ، ظلم اور زیادتی کا تعلق اسی جہان سے ہے۔ تو ہر روز نفس کو اور اس کی فوج کو پیچھے سے کمک پہنچتی ہے، پیچھے سے سپورٹ پہنچ رہی ہے، پر میرا تعلق اس جہان نہیں اس جہان سے ہے۔
میں تو اس جہان کی باسی تھی کہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو اللہ کے نوری فرشتے نظر آتے تھے، بائیں طرف دیکھتی تھی تو انبیاء کی ارواح نظر آتی تھی، میں نیچے دیکھتی تھی تو اللہ کا عرش نظر آتا تھا، اوپر دیکھتی تھی تو اللہ کے انوار و تجلیات نظر آتے تھے۔ میرا جہان دنیا نہیں، میں وہ روح ہوں جسے نفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنی روح حضرت آدم کے جسم میں بند کر دی تھی، فرمایا میرا یہ جہان نہیں، میں تو اس نوری جہان سے یہاں آئی ہوں، یہاں پہ کوئی میرا اپنا نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوں، اس لیے پریشان ہوں۔ اور مجھے بھی اگر نوافل کی تائید حاصل ہو جائے، مجھے بھی عبادتوں اور سجدوں کا ذوق نصیب ہو جائے، مجھے بھی تہجدوں کی کمک ملنی شروع ہو جائے، مجھے بھی روزے کی سپورٹ ملنی شروع ہو جائے، مجھے بھی تقوی و طہارت اور پرہیزگاری اور ورع کا ہتھیار نصیب ہو جائے، تو میں نفسانی خواہشوں کو، نفسانی فوج کو کچل کے رکھ سکتی ہوں۔ پر کروں کیا کہ بندہ سمجھتا ہے مجھے نوکری مل گئی، میں کامیاب ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھائیوں اور بہنوں کا حق مار لیا، میں امیر ہو کے کامیاب ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے مجھے تخت و تاج مل گیا، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے وقار اور عزت مل گئی اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے مجھے بچے مل گئے، میرے پاس جوان بیٹے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روح عرض کرتی ہے مولا اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، میرے پاس تو تقوی کا ہتھیار بھی نہیں، میرے پاس تو پرہیزگاری بھی نہیں، میرے پاس تو کثرت عبادت بھی نہیں، میرے پاس تو پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان بھی موجود نہیں، مولا میرے چاہنے والے کہاں گئے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میری بھیجی ہوئی روح تو انتظار کر، مولا کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا محبوب جی مولا ان دنیا والوں میں اعلان کر دے کہ کامیابی یہ نہیں جنہیں تم سمجھ کے بیٹھے ہو، برادری اور رشتہ داری کی سپورٹ، مال اور دنیا، رشوت، ظلم، زیادتی، حرص دنیا، ہوس سے دنیا اور دنیا کی محبت میں پھنس کے مال و دولت اکٹھا کر کے خوبصورت گھر بنا کے زمینیں، جائیدادیں، بینک بیلنس بنانے والے تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو محبوب ان کو پیغام دے دے، اللہ کا پیغام ہمارے نام، اللہ کا پیغام، اللہ کا پیغام ہمارے نام آ رہا ہے، اور پیغام ہمیں دے کون رہا ہے؟ اسے اللہ اپنا محبوب کہتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ اسے سورہ آل عمران کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 15 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل محبوب اب ان لوگوں سے فرما دیجئے اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، فرمایا یہ جو سب کچھ تمہیں ملا ہے نا دنیا میں، اس سے بہتر اور بڑھیا چیزیں میرے پاس ہیں، ان سب سے بڑھ کے مال میرے پاس ہے۔ مولا ہم تخت اور کرسی چاہتے ہیں، مولا ہم بیویاں چاہتے ہیں، مولا ہم بچے چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں، شہوتوں کو تمام کرنا چاہتے ہیں، مولا غذائیں ہمیں بڑی پسند ہیں، اعلیٰ کھانے کھانا چاہتے ہیں، تو ارشاد فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اس سارے جہان سے خوبصورت ایک جہان میرے پاس بھی ہے۔ یہ بات سن کے روح جو مرنے کے قریب تھی، ابھی اس میں کچھ رمق زندگی کی باقی تھی، وہ تڑپ اٹھی اور عرض کیا مولا پھر فرما تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا تم تقوی کی راہ پہ آ جاؤ، یہ ساری چیزیں جو دنیا داروں کے پاس ہیں اس سے بڑھ کے جہان میرے پاس ہے۔ ان کے پاس خوبصورت بیویاں ہیں تو میرے پاس تمہارے لیے سونی سونی حوریں ہیں، ان کے پاس اچھے محل اور کوٹھیاں ہیں تو میرے پاس جنت میں پکیزہ محلات ہیں،
ان کے پاس اگر باغات ہیں سیر کرنے کے لیے، مری ہو، کاغان ہو، خوبصورت وادیاں ہو، تو میں نے جنت سجا کے رکھی ہے تمہارے لیے۔ ان کے پاس باربیکیوز کے خوبصورت ڈشیں ہیں، تو میرے پاس جنت کے پکے ہوئے کھانے موجود ہیں۔ ان کے پاس نوکر چوکر اور گاڑیاں ہیں، تو میرے پاس ریموٹ کنٹرول جنت کا ایک سسٹم ہے، میں اس کا تعلق تیرے دل سے جوڑ دوں گا، ادھر تجھے خواہش ہوگی ادھر سب کچھ حاضر ہو جایا کرے گا۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے۔ ہم کپڑا لینے جائیں نا تو دکاندار ہماری وضاقتہ دیکھتا ہے، شکل دیکھتا ہے، جوتے دیکھتا ہے، لباس دیکھتا ہے، پھر اس طرح کا وہ کپڑا ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور کپڑا رکھنے سے پہلے 10-15 لائٹیں جلا دیتا ہے۔ لائٹیں وہ ہمارے لیے نہیں جلاتا، اس لیے جلاتا ہے کہ جو چمک کپڑے میں نہیں ہے وہ لائٹوں سے محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ اور بندوں کو وہ 10-12 تھان دکھا کے بیچ دیتا ہے، بندے وہ سودا خرید کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ سارا دن دکاندار لائٹیں جلا جلا کے کپڑے میں مصنوعی چمک پیدا کر کر کے اپنا مال بیچتا رہتا ہے۔ ڈھلی پہر شام کے قریب ایک گاہک آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی لائٹیں بند کر دے، یہ چمک دمک کا میں خریدار نہیں ہوں، اصل ورائٹی دکھا مجھے۔ وہ سارے اپنے 10-12 تھان سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بھائی اور دکھاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گھٹیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کپڑے کے تانے بانے کے عدد بتا مجھے کہ اس میں کاٹن کتنی ہے، اس میں پولیسٹر کتنا ہے، اس کی جو تانے بانے کی تاریں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، جاننے والا ہے۔ تو دکاندار کہتا ہے یہ گاہک خاص ہے، وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے، کہتا ہے بہو جی بیٹھ جاؤ، میرے پاس اس سے اعلیٰ مال بھی ہے۔ وہ اپنے ایک شاگرد اور ملازم سے کہتا ہے جاؤ اوپر اور وہاں سے وہ اعلیٰ کپڑا نکال کے لے آؤ۔ پھر وہ اعلیٰ کپڑا لا کے سامنے رکھتا ہے، تو گاہک اسے پسند کر لیتا ہے۔ پر ایسے گاہک کبھی کبھی آتے ہیں، تو اللہ رب العزت بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم جس چمک دمک کو دیکھ کے، حسن و جمال دنیا کو دیکھ کے، مال و دولت، زمینوں، مربوں، جائیدادوں، کرسی، اقتدار اور رشتہ داریوں کو، لوگوں کی سپورٹوں کو، دوستوں کو دیکھ کے جس جہان میں تم اترا رہے ہو، اس سے بڑھ کے بھی میرے پاس مال ہے۔ تم گاہک تو بنو، میں مال لے کے آیا ہوں۔ ایک سادہ سی بات ہے، ہم ہر روز مزارات پہ جاتے ہیں، داتا دربار جاتے ہیں، پاک پتن شریف جاتے ہیں، سرہند شریف جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں اجمیر شریف جاتے ہیں۔ آپ ایک دن کے سب لوگوں کی دعائیں اکٹھی کر لیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں 5 وقت، یہاں پہ نماز پڑھ کے ہم دعا مانگتے ہیں، فجر سے لے کے عشاء تک تنہائیوں میں بیٹھ کے، گھروں میں تسبیحیں پڑھ کے ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ مولا اولاد دے دے، نوکری دے دے، مال دے دے، دکان چنگی چلا دے، مولا کار چنگا دے دے، نال دا پلاٹ دے دے، مولا زمین دے دے، مولا۔ یہی مال سارا دن ہم مانگتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ سے اسے مانگنے والے گاہک ہیں، وہ کبھی بابا فرید زمانے میں آتے ہیں تو کبھی داتا علی اجویری آتے ہیں، وہ کبھی پیر مہر علی آتے ہیں تو کبھی معین الدین اجمیری آتے ہیں۔ اس طرح کے گاہک کم دنیا میں آتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہ کے سب کچھ لے کے پھر بھی اللہ سے وہی مانگتے رہتے ہیں۔ ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، ہماری تسبیحات، ہمارے ورد اور وظیفے صرف دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم دنیا ہی چاہتے ہو تو اس سے بہتر تو لے لو مجھ سے، اس سے بہتر لے لو۔ مولا کیا فرمایا؟ فرحت الجنات، میرے پاس جنتوں کا نظارہ ہے، وہ کر لو، وہ مال ذرا دیکھ لو، شاید تمہیں پسند آ جائے۔ تم اس گھٹیا اور کمینی دنیا کے عوض تو اپنے آپ کو نہ بیچو، آؤ مجھ سے اعلیٰ مال خرید لو۔ سورہ ال عمران قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 15 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں عند ربہم جنات، فرمایا میرے پاس باغات ہیں۔ دنیا کی سیر کی خواہش رکھنے والوں میرے باغات دیکھو آ کے، اس میں حوریں ہیں، اس میں نوکر ہیں، چاکر ہیں، تخت ہیں، کرسیاں ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ہر طرح کے
کھانے یہاں پہ میسر ہیں، باربیکیوز یہاں پہ موجود ہے، تم خواہش تو کرو، ہر شے اس دنیا سے بڑھ کے ہے۔ تو دنیا کے کھانے اور آسائشیں استعمال کرنے والے یہ سودا اللہ سے کر لیتے ہیں کہ مولا ہم دنیا کے ظلم، زیادتی، گناہ کو چھوڑ کے تیری جنت کے طالب ہیں، پر یہ بھی گاہک ان سے بہتر ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں مولا اس سے بھی کوئی اعلیٰ سودا دکھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرحت الانہار، یہ سورہ آل عمران کی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ فرمایا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا میرے پاس میری رحمت کی بہتی ہوئی نہریں ہیں، تو آ تجھے چہرہ دھلاؤں گا اپنی رحمت کی نہر سے، میری نہر میں غوطے لگا، رحمت کی نہر میں، میری فضل و کرم کے چشموں میں آ کے نہا لے، میرے چشموں کے سائے تلے آ کے بیٹھ جا، میری شفقت اور رحمت میں آ کے دیکھ تو صحیح تجھے کتنا سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مولا اس سے بھی کوئی اعلیٰ سودا ہے تیرے پاس، ہمیں دنیا میں اچھے دوست میسر تھے، اچھی بیویاں ہمارے پاس تھیں، اچھی برادری تھی، اچھی رشتہ داریاں تھیں، اچھی سنگتیں تھیں، اولیاء کرام سے نسبتیں تھیں، انبیاء کرام سے محبتیں تھیں، اہل بیت اطہار سے ایک ریلیشن اور تعلق تھے، مولا اس جیسا بھی کوئی ہے دنیا میں جو ہمارے پاس تھا؟ فرمایا وہ بھی سب کچھ میرا تھا، پر میں نے اس سے بڑھ کے بھی ایک مال اور سودا رکھا ہے۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا ازواج مطہراتن، دنیا کی بیویوں کے بدلے میں تمہیں خوبصورت حوریں دوں گا، دنیا کے باغات بدلے میں تمہیں جنت کے باغات عطا کروں گا، نہریں اور سنگتیں ایسی عطا کروں گا۔ مولا کیا کرے گا؟ فرمایا وردوان من اللہ، میں تمہیں اپنی جنت رضوان میں داخل کر دوں گا، جہاں پہ میری رحمت کی بارش ہوگی، جہاں پہ میری رضا کی ہوائیں چلیں گی، جہاں پہ میری مسکراہٹیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ اور عجب شے ہے، وہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دو جہاں سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے یہ لذت آشنائی۔ فرمایا تمہیں میری جنت رضوان میں آ کے میری آشنائی نصیب ہوگی، اور پھر میں خود اعلان کروں گا کہ لوگوں یہ بندہ دیکھو، میری خاطر اس نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، میری خاطر اس نے دوستوں کو ٹھکرا دیا تھا، میری خاطر اس نے بے ایمانی کی نوکری کو ترک کر دیا تھا، میری خاطر اس نے حرام کمائی چھوڑ دی تھی، میری خاطر اس نے رات کو بستر چھوڑ کے تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی، میری خاطر اس نے لاو و لہب کی دنیا چھوڑ کے ذکر اذکار اور تلاوتیں شروع کر دی تھی، میری خاطر اس نے بندگی کا رستہ اپنا لیا تھا۔ تو مولا یہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے توحید تو جب ہے کہ خدا قیامت میں خود کہہ دے کہ یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ فرمائے گا اس نے سب کو ناراض کر دیا تھا، تو ابھی بھی کچھ لوگ جنت رضوان میں پہنچ کے بھی پریشان ہوں گے، تو اللہ پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ عرض کریں گے مولا ہم نے تہجدیں اس لیے نہیں پڑھی تھیں، ہم نے کثرت نوافل اس لیے نہیں کی تھے، ہم نے گناہوں سے کنارہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تیری جنت کی حوریں دیکھیں آ کے، جنت کے غلمان دیکھیں آ کے، جنت کے باغات دیکھیں آ کے، جنت کے کھانے دیکھیں، ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں۔ مولا پوچھتے ہیں میرے بندوں کیا چاہتے ہیں؟ مولا ہم نے سنا تھا کہ جنت میں تیرا دیدار نصیب ہوگا، ہم دیدار مانگنے، ہم دیدار والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں واللہ بصیر بالعباد، فرشتوں ان بندوں کو جنت رضوان سے ذرا آگے لے آؤ، جنت رضوان سے ذرا آگے لے آؤ اور اوپر لے آؤ۔ یہاں پہ سنن ابن ماجہ کی حدیث جسے امام ابن ماجہ نے المقدمہ میں روایت کیا ہے، اللہ فرمائیں گے سارے فرشتوں جی مولا میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا بندے اور میرے درمیان جتنے پردے ہیں سارے ہٹا دو۔ اللہ اعلان کرے گا بندو اب تم میرا دیدار کرو، میں تمہیں تکتا رہتا ہوں۔
میرا دیدار کرو میں تمہیں تکتا رہتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ بندوں کو تک رہا ہوگا، بندے اسے تک رہے ہوں گے، اس کے دیدار میں اس طرح غرق ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا کتنی صدیاں بیت جائیں گی، اور پتہ نہیں ہے اس کے شربت دیدار کے پیالے کتنے عرصے تک یہ جام پہ جام چلتے رہیں گے۔ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس مقام و مرتبہ پہ پہنچیں کہ ہم بھی اس کے دیدار والے ہو جائیں، ہمارے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی اس کی طلب پیدا ہو جائے، ہم بھی اس سودے کے خریدار بن جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر طلب پیدا کر لو، سب سے پہلے اپنے اندر طلب پیدا کر لو، اس کی خواہش پیدا کر لو۔ مولا وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا گناہوں کی دنیا چھوڑ کے ثواب کی دنیا آباد کر لو، گناہوں کے عالم سے نکل کے ثواب کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ کے نیکیاں کو اپنا لو، اور دنیا کی برائیوں اور غلاظتوں سے اپنے آپ کو نکال کے صاف ستھرے ماحول کی طرف لے آؤ۔ اور پھر تم جب اس ماحول میں آ جاؤ گے تو فرمایا تمہاری درستگی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک پہلا قدم ہے کہ تم گناہ چھوڑ کے نیکی کی دنیا میں آ جاؤ، یہ درستگی آ جائے گی۔ اور یہاں پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کا رویہ عام بندوں سے اور ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کا خاص ہو جائے تو پھر محبوب اپنا وتیرہ بدل لیتا ہے، پھر عام اور خاص بندوں سے رویہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ سیدہ رابعہ بصریہ علیہ رحمہ، آپ جب اللہ سے عرض کیا مولا میں تیرا دیدار چاہتی ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگلی دفعہ آنا۔ اگلی دفعہ آپ نے قدم قدم پہ سجدہ کیا، پاؤں پہ چل کے نہیں گئیں، پیشانی پہ سجدے کر کر کے بصرہ سے مکہ پہنچتے ہوئے 7 سال لگ گئے آپ کو۔ اور پھر جا کے عرض کیا مولا، اللہ رب العزت نے فرمایا میری بندی رابعہ، جی مولا، اپنا سر اوپر اٹھا لے اور دیدار کر لے۔ مکین کو دیکھنا ہے نا تو نگاہ اٹھا، نگاہ اٹھائی تو اس کے انوار و تجلیات کی ایک جھلک نصیب ہوئی۔ ادھر انوار و تجلیات کی جھلک نصیب ہوئی، ادھر آپ ایک عورت تھی نا، ادھر وہ عورتوں والا معاملہ لاحق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اب نظریں ہٹا لو پھر کبھی آنا۔ ہائے ہائے، اب نظریں ہٹا لو، ایک جھلک۔ اور یہاں پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے 60 سال گزر گئے آپ کو اس مقام و مرتبے تک۔ اللہ نے فرمایا اب نگاہیں ہٹا لو پھر آنا، تو مولا 60 سال بیت گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رابعہ ہزاروں عاشق تڑپ رہے ہیں، ابھی ان کی باری نہیں آئی، تجھے دوبارہ پتہ نہیں کب موقع ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھا، آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور طویل بیماری ہوئی، لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ آپ کا بخار ٹھیک نہیں ہوتا، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک عارف نے پوچھا کہ بیمار کیوں ہیں؟ تو فرمایا ایک دفعہ جنت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ مولا دنیا کے دکھوں سے نکل کے جائیں گے تو تیری جنت میں سکون تو ملے گا نا۔ تو اللہ نے فرمایا رابعہ پیار مجھ سے اور طلب جنت کی۔ فرمایا جب سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے تب سے میں بیمار ہوں، اللہ نے مجھے چھڑک دیا تھا۔ عجب بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی تو یہی خواہش کی تھی۔ اللہ نے 40 دن اور 40 راتیں کو طور پہ لا کے بٹھا دیا، اور تو کو طور پہ بٹھا کے پھر توجہ ہی نہیں دی کہ میرا نبی بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں موسم گرمی کا تھا یا سردی کا۔ آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہو کہ موسیٰ کلیم اللہ بستر ساتھ لے کے گئے، چولہا لے کے گئے تھے؟ چلو آٹا دے لے کے گئے ہوں گے، پجے ہوئے چھولے لے گئے ہوں۔ زندگی میں آپ نے ایک بھی روایت ایسی نہیں سنی ہوگی۔ پانی کی مشک لے کے گئے ہوں،
40 دن اور 40 راتیں، موسم پتہ نہیں کیسا تھا، گرمی تھی یا سردی تھی، کو طور کی چوٹی پہ لا کے بٹھا دیا، انتظار کرواتا رہا۔ وہ وعدے کا تو پکا ہے، پر کوئی اس سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کے وتیرے بدل جاتے ہیں، پھر وہ اور طریقے سے پیش آتا ہے۔ اور 40 دن کے بعد شرف ہم کلامی نصیب ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اس سے باتیں کی تو بڑی لذت محسوس ہوئی، بڑی سواد آیا۔ خواجہ غلام فرید نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیڈی چھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالیں، سن دے ہاسے مٹھیاں گالیں، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ تو اللہ رب العزت کا وہ پر لطف کلام سنا، اللہ کے کلام سے وہ لذت نصیب ہوئی کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، مولا تیرا کلام اتنا کمال کا ہے، تیرا دیدار کتنا کمال کا ہوگا۔ تو اللہ سے عرض، وہی دیدار مانگا جو حضرت رابعہ بصریہ مانگ رہی، اللہ سے عرض کیا مولا رب ارنی انظر الیک، مولا تیرا دیدار چاہتا ہوں، مولا تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ یہ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ تیرا دیدار چاہتا ہوں، تو پتہ چلا جنت والے اور ہوتے، یہ بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، جنت مانگنے والے بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کی دنیا کو ترک کر کے اللہ کے بندوں میں شامل تو ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، پر جنت سے بڑھ کے اس کا دیدار چاہنے والے اس سے بھی بڑھ کے با کمال ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، مولا تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں، نہ پتہ ہے کیوں کی تھی جی، نہ کیوں کی تھی؟ پھر دوبارہ آیت کے لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، شاید میں آپ کو سمجھا سکوں۔ رب، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھ فرمایا ایتھے اپڑ کے بھی موسیٰ تیری میں نہیں مری ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، مولا کیوں؟ اتنا کرم کیا ہے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ فرمایا جب تک میں رہتی ہے تب تک تو نہیں ہوتا۔ موسیٰ میں کو مار۔ یہاں پہ ایک دانشور نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا دیدار تو موسیٰ نے مانگا تھا، ساڑ پاڑ نو چھڑیا سی۔ ہاں جی، دیدار تو موسیٰ نے مانگا تھا نا، کو طور کا قصور کیا تھا کہ اسے جلا دیا؟ عرض کیا مولا صرف تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جنت نہیں مانگی اللہ سے، مقام رضوان نہیں مانگا، محلات نہیں مانگے، نہریں نہیں مانگی، اس کا دیدار مانگا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک، پھر آپ پہ ایک تجلی پڑی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش نہیں ہوئے، وہ جو ہوش تھا نا میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا وہ اللہ نے مٹا دیا۔ جو ہوش تھا نا وہ ہوش چھین لیا کہ موسیٰ اب تیرے اندر میں نہ رہے، بس تو رہے۔ جب تک میں رہتی ہے بندہ کہتا ہے میں نمازی ہوں، بندہ کہتا ہے میں حاجی ہوں، بندہ کہتا ہے میں قاری ہوں، بندہ کہتا ہے میں حافظ ہوں، بندہ کہتا ہے میں انجینئر ہوں، بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، بندہ کہتا ہے میں پروفیسر ہوں۔ فرمایا جب تک میں رہتی ہے تب تک وہ بندہ دیدار والا نہیں بن سکتا۔ مولا دیدار والا کیسے بنتا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی میں کو ختم کر دے، میں عزت نہیں ہوتی، میں وقار نہیں ہوتا، میں خواہش نہیں ہوتی، میں کوئی تمنا نہیں ہوتی، بس تو کی بات کرنا شروع کر دے۔ اور بکرا میں کرتا ہے جب اس کے گلے پہ چھری چلا کے اس کے گوشت کا قیمہ بنا کے اس کی کھلڑی ادھیڑ کے اسے خشک کر کے ڈھول پہ کس دیا جاتا ہے تو اب ہلکا سا ہاتھ لگائیں تو وہ میں نہیں کہتا، وہ تو کرتا ہے۔ فرمایا جب تک بندے تو اپنی خواہشوں کو مٹا کے اپنے اندر کی دنیا کو ختم کر کے اپنی میں نہیں مٹاتا تب تک وہ اللہ تجھے دیدار والوں میں شامل نہیں۔
تب تک دیدار والوں میں شامل نہیں کرتا۔ اور جب آپ کو ہوش آیا تو فرمایا قال سبحانک، توجہ طلب جی لفظ ہے قالا، فرمایا عرض کیا سبحانک، پہلے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اب کہا جب بے ہوش ہونے کے بعد پھر ہوش آیا، ایک ہوش سے دوسرے ہوش میں آئے، قال سبحانک، اب اپنی بات نہیں کی، مولا تو بڑا پاک ہے، سبحان، اب اس کی بات کی، اب اور اگلا جملہ اس سے کمال، عرض کیا تبت الیک، مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کون ہوتا ہوں میں کہوں میں سے توبہ، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر انعام پتہ ہے کیا ملا؟ اگلے اسی آیت کے اگلے لفظ ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک، فرمایا موسیٰ تو میں مٹا کے آیا ہے جہاں میں نے تجھے مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا، منتخب کر لیا، تجھے مصطفیٰ بنا دیا، میں نے تجھے مصطفیٰ بنا دیا۔ زمین پہ رہتے ہوئے فرمایا نہیں، پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے فرمایا نہیں، اپنی معراج موسوی پہ جا کے شرف ہم کلامی کے بعد مصطفیٰ بنا دیا، فرمایا نہیں، جب موسیٰ نے میں کو مٹا دیا تو حضرت موسیٰ کا آخری کمال تھا کہ میں نے اسے مصطفیٰ بنا دیا، پر مدینے کی طرف دیکھو، میں نے مدینے میں لیٹے ہوئے محبوب کو مصطفیٰ بنا دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مقام اصطفیٰ حضرت موسیٰ کا آخری مقام تھا اور مقام مصطفیٰ محمد کا پہلا مقام تھا۔ حضرت موسیٰ کے اعلیٰ مقام کی انتہا مقام اصطفیٰ تھا اور محمد رسول اللہ کی ابتدا مقام مصطفیٰ تھا۔ جہاں سے حضرت موسیٰ کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ محمد کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ جا کے آخری مقام پہ جا کے مصطفیٰ بنتے ہیں، ادھر مکہ میں اپنے گھر میں حرم کعبہ میں لیٹے ہوئے محمد کو خدا مصطفیٰ بنا رہا ہے، اور مقام او ادنا پہ جا کے، مقام او ادنا پہ لے جا کے سارے پردے ہٹا کے پھر اپنا دیدار کرا کے خود گواہی دیتا ہے کہ لوگوں کوہ طور پہ صفات کی تجلی تھی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ادھر ذات عیاں ہے، سارے پردے ہٹا دیے ہیں، محمد کی نگاہیں ہیں، میرے ذات کے جلوے ہیں، پر میں کہتا ہوں ما زاغل بصر وما طغی، نہ مصطفیٰ کی آنکھ ادھر ادھر گئی، نہ میرا محبوب بے ہوش ہوا۔ شب برات کی رات آ رہی ہے اور یہ رات ایک پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں میرے پاس سودائے دیدار موجود ہے، اگر تم اس راہ پہ آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کر کے، زندگی بھر گناہ کیے ہیں، کیا کھٹ لیا ہے ہم نے، زندگی بھر زیادتیاں کی ہیں، زندگی بھر میں کی تسبیح الاپی ہے، راگ الاپا ہے، کیا کر لیا ہے ہم نے، بقیہ جو زندگی رہتی ہے اس میں کیا اکھاڑ لیں گے ہم۔ اللہ فرماتا ہے بس کر دو، گناہوں کی دنیا کو چھوڑو، آؤ ثواب کی دنیا میں آباد ہو جاؤ، اور ثواب کی دنیا میں رہنے والوں آؤ تم جنت کے رستے پہ چلنا شروع کر دو، اور جنت کے مقام و مرتبے پہ رہنے والوں اسے چھوڑو، جنت کیا چیز ہے، اللہ کے دیدار کی طرف آ جاؤ۔ اور شب برات کی رات اللہ فرماتا ہے میرے کرم کا عالم یہ ہے کہ جب مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے تو فرمایا میں مالائے اعلیٰ کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور خود پکار کے پوچھتا ہوں ہے کوئی دیدار کو سودا مانگنے والا، میں اسے عطا